بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فی فرقان الحمید۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاء لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخان، نیر تاباں، سرنشین ماں بشاں، ماء خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زور جمالاں، جلوے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار اوہا، معصوم آمنہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدت اور مودت کا خراج اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک اچھے بادشاہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر تعریف کرنے والے ان لوگوں کی طرح جو کسی سلطنت کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے بجاوری کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے صمیم قلب کے ساتھ امام الانبیاء، سراج الانبیاء، نبیوں کے سردار سونے مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر کے ساتھ دل سے پڑھتے ہیں، صلی علی نبینا۔ شوق سے صلی شاعر نے ہمیں ادب سکھایا، اس گھر کی تعظیم کرنے کا، ڈھنگ سکھایا۔ کہیں بھٹکے ہوئوں کو اس در کی حاضری بھی نصیب ہو گئی تو شاعر نے کچھ اشعار ایسے لکھے
کہ خدا کا نور تجھ میں ہو بہو ہے۔ یا رسول اللہ، جو اللہ کا نور ہے، جو سراپا نور ہے، اس کا نور تیری ذات میں جا بجا موجود ہے۔ وہ اس لیے فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا من رانی فقد رال حق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ خدا کا نور تجھ میں ہو بہو ہے، اور خدا پنہا ہے لیکن تو روبرو ہے۔ ہم بازار سے کوئی سودا لیتے ہیں تو لے کر ایک گواہ ڈال لیتے ہیں کہ جی اے سودا لیا ہے، گواہ پا لئیے کل کوئی مکر نہ جائے۔ یہ سودا لیا ہے، یہ پلاٹ لی ہے، یہ گاڑی لی ہے، یہ جائیداد لی ہے، اس میں مضبوط سے 2 گواہ ڈال لیں تاکہ کل کو کوئی کیس اٹھا کے عدالت میں لے جائے۔ گواہ مضبوط ہونے چاہیے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ گواہ مضبوط ہو۔ خدا پنہا ہے لیکن تو روبرو ہے، تو روبرو ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، امام الانبیاء نے نبوت کا اعلان کیا تھا، ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل جیسے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اے محمد ریا ویچے ساڈے، تو ریا ویچے ساڈے تو نبوت کتوں لے کے آ گئے۔ تو یہ اتنے شاطر تھے، اتنے چالاک تھے، حجت باز تھے۔ ابو لہب اور ابو سفیان ایک کمرے میں تھے اور یہ کہنے لگے کہ آنا یار اسی اپنا ٹیسٹ لے لئیے کہ ایسا دو جو تیز کڑا ہے۔ ابو لہب کو کہنے لگا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے۔ بند کمرہ تھا۔ ابو لہب نے ابو سفیان کو کہا تھوڑا قریب ہو، تجھے کوئی کان میں بات بتاؤ۔ اس نے کان قریب کیا، اس نے کہا تیرے سے تو میں تیز ہوں، کمرے میں دوسرا شخص کوئی نہیں ہے تو کیا نہ اونچی بات کر، کمرے میں تیسرا شخص ہی نہیں ہے تو کہہ دے اونچی بات کر، تو میرے سے زیادہ سمجھدار نہیں ہے۔ اس نے کہا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تو بڑے حجت باز تھے۔ انہوں نے کہا اے رسول اللہ آپ ہمارے درمیان رہے ہیں تو نبوت کہاں سے لے کے آئے؟ سورت رات گواہی دیتی ہے۔ کون سی سورت؟ قرآن کی سورت رات، آخری آیات ہے۔ رب کائنات نے فرمایا قل کفا باللہ، ان کو بتا اے میرے سونے مصطفیٰ، اے میرے سونے کملی والیا، اے واللیل یا زلفا والیا، والشمس دے چہرے والیا، والضحیٰ دے مکھڑے والیا، بتا دے ان کو کہ میرا اللہ میرا گواہ کافی ہے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرا اللہ گواہ کافی ہے۔ اب وہ لوگ کہنے لگے جی اس پہ بات نہیں بنے گی، اللہ کو چلو ہم مان ہی لیں کہ اللہ گواہ کافی ہے، کوئی دوسرا گواہ بتاؤ۔ یہاں آپ کی دوسری گواہی کون سی ہے؟ تمام امتوں میں یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی کیس مقدمہ عدالت میں آتا تو 2 گواہ ضروری ہوتے ہیں، دوسرا گواہ بتاؤ۔ تو قرآن نے لکھا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا گواہ وہ ہے جو آپ میں بیٹھا ہے، عمر اس کی کم ہے، چھوٹا اس کا قد ہے، وہ مصطفیٰ کا وکیل ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور تاریخ نے لکھا کہ وہ دوسرا گواہ حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔
اونچا بولو سبحان اللہ۔ قرآن نے لکھا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اور دوسرا گواہ وہ ہے کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ خدا پنہا ہے لیکن ترو برو ہے۔ حضور نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے۔ تو دونوں گواہوں کی گواہی محشر میں کام آئے گی۔ یہاں اپنی عادت اچھی کر لو، تیری عظمت کا اندازہ ہو کس کو؟ یا رسول اللہ، تیرے کریم رب کے لیے شاعر لکھتا ہے اور تیری ذات کے لیے، کیونکہ اللہ اور مصطفیٰ جدا نہیں۔ حضور مصطفیٰ ہیں، خدا نہیں ہے، لیکن خدا سے جدا نہیں ہے۔ تیری عظمت کا اندازہ ہو کس کو؟ خدا ہے اور خدا کے بعد تو ہے، خدا ہے اور خدا کے بعد تو ہے۔ اپنی زندگی کا معیار یہ سمجھو، ایک شخص بغداد کی گلیوں میں آوازیں لگاتا جا رہا تھا کہ باسی روٹی 2 روپیے، باسی روٹی 2 روپیے، تازہ روٹی 1 روپیہ، باسی روٹی 2 روپیے کہ تازہ روٹی 1 روپیہ۔ سننے والے نے سنا، اس کو پکڑا، اس کو کہا بھائی دماغ حاضر ہے، اگر کم دی گل کر، تازی روٹی مہنگی ویچ، باسی روٹی سستی ویچ، تو باسی مہنگی پہ بیچنے تے تازہ سستی پہ بیچنے، وجہ کی ہے؟ اس نے کہا بھائی میں لے کے آیا ہوں، میری مرضی جیسے بیچوں، تو کون ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر وہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے آواز لگائی، اس کو پھر تکلیف ہوئی، اس نے کہا دیکھ بات سن، عقل والی باتیں کر، کہ تازہ روٹی 2 روپیے، باسی روٹی 1 روپیہ۔ اس نے کہا نہیں میرا اصول ٹھیک ہے، تیرا اصول غلط ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ جب ضد کی نا، اس نے بتایا باسی روٹی 1 دن پیچھے مصطفیٰ کے زمانے کو جا پہنچتی ہے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ 1 دن پیچھے حضور کے زمانے کو جا پہنچتی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یہ آواز کس کو لگائی ہے؟ ہم کہتے ہیں اوے عبد الرشید، او خان بہادر، اب جس کو آواز لگاتے ہیں وہی آئے گا نا۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ٹھیک ہے، اب درود کے لیے جب ایمان والوں کو بلایا تو یہاں بھی ایمان والوں کے لیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اگر آپ نے مدد مانگنی ہے، پہلے تو آپ کے دل میں صبر کا پیمانہ ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، صبر، بردباری نہیں۔ اور دوسری مدد مانگنی ہے نماز سے، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ ایک سوال اٹھا تاریخ میں، محدثین نے اس کے اوپر جرا بھی کی۔ سوال یہ اٹھا کہ مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے؟ سوال کرنے والوں نے یہ پوچھا
کہ مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے، تو محدثین نے مختلف جرح کی ہے، اس کے اوپر بڑی تضاد گفتگو بھی آئی ہے، کسی نے مکہ کا افضل، کسی نے مدینہ کا افضل، لیکن ایک آسان سی گفتگو آپ کے سامنے، نہایت سلیس، حضور کی عظمت کے چرچے تو اللہ نے کیے، آپ کی عزت جس جلسے میں ہاتھ بلند کر کے اگلا کہنا اے بندہ میرے نال ہے، اے خان جی ہونی، اے بڑے خان جی ہونی ہاتھ چک کے ہوتا کہنا اے بندہ میرا ہوئے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار ایک خان دا بندہ ہی تھانے ٹر جائے تے خان دا بندہ، کسی بندے نو پکڑ لے تے خان دا بندہ، کیونکہ منسوب ہو گیا نا، اس نے ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا ایک خان دا بندہ، خان نے کہہ دیا میرا بندہ ہے۔ غدیر خم کا میدان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بھائی علی کا ہاتھ بلند کر کے کہہ دیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو دل کی تعظیم و تکریم جہاں سے شروع ہوتی ہے، ادب کا دروازہ جہاں سے واہ ہوتا ہے، پہلے ادب ہے پروردگار کا، پھر اس ذات کریم سے ہم ادب لے کے نکلتے ہیں۔ جب ادب اللہ کا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، مانگنے کا دروازہ صرف پروردگار کا ہے، تو پھر رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو پھر چلا جا میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ گناہ ہم نے کیے، خطائیں ہم نے کی، جزا اور سزا کا دروازہ تو نے جو فرشتے بٹھائے، یہ دائیں بائیں بیٹھے فرشتے تیرے ہیں، یہ بندے یہ کاریگر تیرے ہیں، ان کی ڈیوٹی تو نے لگائی ہے، تو مولا تو معاف کر، دروازے رسول پہ کیوں بھیجتا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ دیکھو ایک بندے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی اسی سے مانگنی چاہیے، استغفار اسی سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک بندے سے کہ بندے کی غلطی ہو گئی، بندہ اس کے سامنے جا کے کہتا ہے جی میرے کو غلطی ہو گئی یار، تو ناراض نہ ہوئی، تو دل وڈا کر لے، اس سے معافی مانگ۔ یا اللہ پکڑے تیرے ہیں، قصوروار تیرے ہیں، اپنے نبی کے دروازے پہ کیوں گراتا ہے؟ کہا میں دور ہوں، میرا نبی پاس ہے، مجھ تک رسائی کی تیری جرت نہیں، میں نے قرآن میں جا بجا امتوں کو جتنا خطاب کیا سب کو میں نے ڈائریکٹ نہیں کیا، جو حکم میرا خاص حکم ہوتا تھا میں کہتا تھا کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قل انما انا بشر مثلکم، کل کہہ کر رسول اللہ کو مخاطب کر کے خاص حکم اپنے نبی کو مخاطب کر کے، ڈائریکٹ امت کو مخاطب نہیں کیا۔ بعض جگہ پر یا ایھا الناس کہا ہے، یا ایھا الذین بھی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا ہے، لیکن جہاں کل لگا ہے نا، کل کا مطلب یہ ہے وہاں خاص کلام ہے اور وہ مصطفیٰ کے بغیر قابل قبول، اس لیے ادب والو گواہ بیچ میں تگڑے ہونے چاہیے۔ کیس تو بن گیا، پرچہ تو ہو گیا،
FIR تو کٹ چکی ہے، آپ اور ہم جنت اور دوزخ کے کیس میں پھنسے ہیں، یہ FIR کٹی ہے، اور مورر بھی دائیں اور بائیں بیٹھا ہے، یہ FIR لکھتا جا رہا ہے، کوئی تیری اچھائیاں لکھ رہا ہے، کوئی تیری برائیاں لکھ رہا ہے، لکھتے لکھتے وہ تھکتے نہیں ہیں، تو بھی نہیں تھکتا، وہ بھی نہیں تھکتے، تو بھی نہیں تھکتا۔ خدا کی قسم پل صراط ہوگا، اور میرا رب قرآن میں لکھتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ اللہ تیری کتاب تیرے ہاتھ میں دے کے کہے گا، قیامت والے دن تجھے تیرے اماموں کے ساتھ بلائے گا اور بلا کر تیری کتاب تیرے ہاتھ میں دے گا، پھر کہا جائے گا یقرؤون کتابہم، پڑھ اس کتاب کو، اور پڑھنے والا تنگ ہوگا، ایک سطر نہ پڑھ پائے گا، ایک لائن نہ پڑھ سکے گا، ایک حرف نہ پڑھ پائے گا، اور پھر کہے گا یا اللہ میری کتاب کو ختم کر۔ رب کہے گا تیری انداز ختم نہ تھے، تیری کلام ختم نہ تھی، تیری غیبت ختم نہ تھی، تو لوگوں کی بچیوں کے بارے میں، تو لوگوں کے بچوں کے بارے میں گفتگو کرتا تھا، آج وہ تیرا ایک ایک لفظ، وہ ایک ایک لفظ کی باتیں جو تو گندی باتیں کرتا تھا وہ بھی کتاب میں لکھی ہیں، اب وہ تجھ سے پڑھنے نہیں ہوتی، سفر بھی طویل ہے، راستہ بھی لمبا ہے، اب تو کیسے پار ہوگا؟ پھر وہ دیکھے گا کہ پاس سے گزرتی ہوئی وہ شخصیتیں جن کو آنکھ کے چمکنے سے پہلے پل پار کر جائیں گی، اور وہاں سے رحمت مصطفیٰ اتنی جوش میں ہوگی، کہا جاتا ہے کہ پل صراط سے جب نیکوکار گزریں گے تو گناہگار دیکھ کر کہیں گے کوئی آندھی گزری ہے، کوئی تیز رفتار میں یہاں سے کوئی گزرا ہے، کون گیا ہے؟ کہا جائے گا کہ مصطفیٰ کی رحمت نے محبوں کو، چاہنے والوں کو اتنی سپیڈ سے بلایا کہ تم دیکھ بھی نہ سکے، تم دیکھ بھی نہ سکے۔ تو غیبت چھوڑ دو، گالی چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، انا پرستی، انا کا بت نہ پوجو، یہ انا والا بت، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، 5 وقت نماز میں جا کے سجدہ کر کے سر بسجود ہو کے رونے والوں، گڑ گڑانے والوں کہتے کیا ہو؟ یہ اسی اللہ نو منن والے ہیں، اسی اللہ نو مندے ہیں، اسی اللہ دے چان والے ہیں۔ وہ کمڑیا لوکا چنگا اللہ دا منن والے، بغل تلے غرور کا بت بھی ہے، غرور کا بت بھی ہے، انا کا بت بھی ہے، تکبر کا بت بھی ہے، بے حیائی اور یعنی فاشی کا بت بھی ہے۔ یہ بھی تو بت ہیں جو بغل تلے دبائے بیٹھے ہو۔ ان بتوں کا کمال کیا ہے؟ تیرے اندر انسان نہیں رہنے دیتا، اندر کے انسان کو مار دیتا ہے، اندر ایک بندہ ہوتا ہے، بندہ، اس بندے کا قتل ہو جاتا ہے جب غرور اندر جاتا ہے، جب انا اندر جاتی ہے، جب بے حیائی کا بت اندر جاتا ہے، جب دنیا داری کی باتیں اندر جاتی ہیں، یہ اندر سے جا کے بندگی کی اور عاجزی کی اور صبر کی اور اخلاق کی تمام قوتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس بت کا پوجنے والا اپنے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر بھی دنیا کی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے، دنیا داری میں گم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے بندہ خدا جو میرا ہونا چاہتا ہے، غرور کا، تکبر کا بت توڑ دے، اپنی بندگی میں آنے کے لیے، میری بندگی میں آنے کے لیے تجھے اپنے محبوب کے قدموں پہ گراتا ہے، اللہ تجھے اپنے محبوب کی چوکھٹ پہ گراتا ہے۔ کہتا ہے 5 وقت نماز میں گرنے سے میرے محبوب نے فرمایا تھا یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 5 وقت اپنی نماز میں میری نماز میں سر کو گرائے گا، میرا محبوب کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ تو 5 وقت کی نماز
انسان کے اندر کے غرور کو گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا، بت توڑ دو، عاجزی لاؤ، اخلاق پیدا کرو، سخی بنو، تکبر سے جنگ کرو، انا کے پرچھے اڑا دو۔ جب بھی اپنے دل میں جذبہ نماز آئے نا، نماز، تو نماز کا اصول یہ ہے کہ نماز سیکھنے کے لیے ہمیں کربلا تک جانا پڑتا ہے۔ نماز مسجد کا مولوی نہیں سکھاتا، نماز سکھاتا ہے حسین، نواسہ رسول کربلا میں اپنی گردن کٹا کر خون سے وضو کرتا ہے اور اپنے سر مبارک کو نیزے پہ رکھ کے تلاوت کر کے قرآن سناتا ہے۔ آپ اور ہم کو جو مسجدوں میں نماز پڑھائی جاتی ہے وہ پڑھنے والی ہے، قائم کرنے والی نہیں ہے۔ قائم کرنے والی نماز حسین سکھا گیا ہے، قائم والی نماز حسین ابن علی نے سکھائی ہے۔ تپتے ریگستانوں میں دھوپ کی شدت نے حسین کا رخ نہیں بدلا، پانی کی پیاس نے شیخار علی اصغر کا ارادہ نہیں بدلا، ننھی سکینہ کا ارادہ تپتے ریگستانوں میں پانی نے ارادہ نہیں بدلا۔ جذبہ حب وطنی نہیں تھا، جذبہ حب دین مصطفیٰ تھا، اور توحید کا اعلان تھا، اسلام کا پرچار تھا۔ جن کی زبانیں، جن کے حلق تو خشک تھے، زبانوں پر تسبیح تھی، مصطفیٰ کے کلمے کو بچانے کا اعلان تھا۔ دل کے ماحول میں، ایک ماحول بندے کا دنیا والا ہوتا ہے، گھر کا ہوتا ہے، محلے کا ہوتا ہے، ایک ماحول دل کا ہوتا ہے، ایک ماحول دل کا ہوتا ہے۔ یہ تاریخ کچھ عرصہ پہلے آوازیں لگائی جا رہی تھی، انوائرمنٹ، گلوبل انوائرمنٹ، ماحولیاتی تبدیلیاں، سائنس بیدار ہو گئی، بایولوجیکل جسٹیفیکیشن کرنے والے جاگ گئے، ہوش ٹھکانے آ گئی کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ پھر وہ ہو گیا، نام لے کے آیا کرونا۔ نام کیا لے کے آیا؟ تو آوازیں مارنے والی بایولوجیکل سسٹم اور سائنٹیفک جسٹیفیکیشن آپ کو یہ پہلے سے آوازیں مار رہی تھی، کچھ ہونے والا ہے، کچھ رد و بدل، کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں، کو ماحول میں کچھ عجیب سا رنگ بننے والا ہے۔ تو قرآن جو آج سے 1400 سال پہلے مصطفیٰ کی زبان ہل کے بتا گئی، زبان میرے نبی کی ہلی۔ رسول نے فرمایا ایک زمانہ آخری آئے گا جب عورت اور مرد میں تمیز نہ رہے گی، جب مرد اور عورت میں فرق نہ رہے گا، جب بڑے چھوٹے میں فرق نہ رہے گا، جب کمینے ممبروں پہ ہوں گے، عزت والے ذلیل ہوں گے، علم والوں کی قدر نہ ہوگی، جاہلوں کو تاج پہنائے جائیں گے۔ جب ایسا وقت ہوگا کہ جب اچھوں کو برا کہا جائے گا، بروں کو اچھا کہا جائے گا۔ تاریخ یہ مصطفیٰ کی زبان ہلتی رہی، تاریخ لکھی جاتی رہی، اور حکم بن کے مصطفیٰ کا آج تک آپ نے دیکھا وہ سب کچھ ہوا۔ حالتیں بدلی، کل تک جو بچیاں پردوں میں بیائی جاتی تھی، کل تک جو تاریخ نے دیکھا تھا کہ پردے ڈالے جاتے تھے، آج شادی حالوں میں ان کو ذلیل کیا گیا۔ اپنے مقدر کو لکھنے والوں، تمہارا مقدر کوئی نہیں لکھے گا، صرف چوکھٹ مصطفیٰ پر آنا سیکھ جاؤ، در مصطفیٰ پر اولاد رسول کے قدم چومنا سیکھ لو، جس کی دنیا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی اولاد سے جڑی ہے، صحابہ کی طرح عزت ہو جائے گی۔ جیسے صحابہ نے در مصطفیٰ کو چوما، جیسے صحابہ نے اولاد رسول کے قدم چومے، آج دنیا میں چمکتے ستارے ہیں،
حضور کہہ گئے سارے صحابی میرے ستارے ہیں، میرے ستارے ہیں، پر اپنے پیارے بھائی کے لیے کہا انا شمس والی کل قمر، میں سورج ہوں اور علی میرا چاند ہے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ صحابہ ستارے، نبی سورج، علی چاند، علی چاند۔ اور تاریخ لکھی جائے گی کہ پاکستان کی سرزمین پر عید کے دنوں میں جب بھی لڑائی ہوئی ہے چاند پہ ہوئی ہے۔ کس پہ ہوئی ہے؟ سورج پہ ہوئی ہے کبھی؟ سورج پہ لڑائی ہوئی ہے کبھی؟ عید والے دن کیا لڑائی ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے چاند آیا کہ نہیں آیا، چاند نکلیا کہ نہیں نکلیا۔ خدا کی قسم رسول اللہ کہہ گئے تھے جب ایسا زمانہ آئے نا تو میرے چاند کا چاند آئے گا۔ بولو سبحان اللہ، میرے چاند کا چاند آئے گا، امام مہدی آئیں گے، اور جب امام مہدی آئیں گے ان کے آنے سے پہلے اپنے عقیدے، اپنے ایمان کی درستگی کر لو، اپنا راستہ ٹھیک چنو، مسلک کی پوجا نہ کرو۔ یہ جو فرقہ بندی کا بت ہے، فرقہ بندی کا بت بنایا بھی خود ہے۔ جیسے شراب حرام ہے کہ نہیں بھائی؟ اونچا بولے، حرام ہے، شراب حرام ہے۔ جب شراب حرام ہے تو قرآن میں اللہ نے لکھا میں جنت میں شراب پلاؤں گا، شرابن طہورا، شرابن زنجبیلا۔ اللہ جنت میں شرابیں پلائے گا اور ہمیں منع کر رہا ہے شراب نہ پیو، شراب نہ پیو، شراب حرام ہے نا، تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں شراب پلاؤں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں شرابہ، یہ عربی میں پینے کی چیز کو کہتے ہیں، تو ویسے بھی تو شراب شرابہ سے ہی ہے نا۔ تو سمجھو وہ اس شراب کو منع نہیں کرتا، کس شراب کو؟ جو شراب آپ کا دماغی توازن خراب کر دے، آپ کے ہوش اڑا دے، اس شراب کے بنانے سے بھی اللہ نے منع کیا ہے، اس شراب کے پینے سے بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ تو شراب اللہ کی طرف سے منع ہے، شراب اللہ کی طرف سے منع ہے، اللہ کی طرف سے منع ہے، کیونکہ وہ ہوش اڑا دیتی ہے، ہوش اڑا۔ اللہ نے کہا میں نے اس شراب سے منع کیا ہے جو تیرے ہوش اڑا دے، جو تیرے ہوش اڑا دے۔ اس کے بنانے سے بھی منع کیا، اس کے پینے سے بھی منع کیا۔ کہا جو جنت میں تجھے شراب پلائیں گے نا، وہ تیرا ہوش اڑا ہوا ہوگا، وہ ٹھکانے لے آئے گی، وہ تیرے دماغ پہ نشہ نہ دے گی۔ یہی بات ہے کہ جب انسان کے اندر کا ماحول ٹھیک ہو، اندر کا ماحول ٹھیک ہو، تو پھر توجہ مصطفیٰ کے گنبد سے ہوتی ہے، پھر حضور کی ذات پاک سے پکی توجہ ہوتی ہے، پھر بندہ مصلی پہ ہوتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، مگر دل کی گھنٹی کیا بجا رہی ہے؟ حضور آپ کے بعد نہیں، آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں، آپ کے بغیر یہ میری نماز قابل قبول نہیں۔ تو نماز بھی پاس کرانی ہے نا، آپ کو گواہ چاہیے، معاشر میں گواہ چاہیے، اور کلی گواہی بھی کم نہیں آئے گی۔
تو گواہ بھی پختے ہونے چاہیے، گواہ بھی پختہ ہونا چاہیے، کچا گواہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہاں گواہی دے دے اور عدالت میں جب جائے جہاں جج اللہ ہو اور وکیل مصطفیٰ ہو، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، آواز ہی نہیں آئی، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ جج اللہ ہو، جج کون ہو؟ اللہ، اور وکیل کون ہو؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکیل ہو۔ سچ ایمان سے بتائیں، ان کی وکالت میں ہم گواہ بھی ہیں، حضور کو بنا رہے ہیں، حضور آپ گواہ ہیں، اور دوسرے گواہ علی المرتضیٰ ہے، اور دونوں کی گواہی کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اللہ کی پڑھو، سیدوں سے پیار کرو، کسی سید زادے سے اس لیے پیار نہ کرو کہ وہ سونا ہے، سخی ہے، مسکین ہے یا غریب ہے، نہ ہی اس سید کی خدمت اس نظریے سے کرو کہ یہ غریب ہے، نہیں، یا مسکین ہے، نہیں، کسی بھی سید کی عزت کرتے ہو اس کے چہرے سے پار کرتے ہوئے مصطفیٰ کی صورت کو دیکھا کرو۔ وہ جس کی وجہ سے سید ہے وہ اللہ کے رب کے محبوب، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے اس سونے رب کے اس پروردگار کے محبوب ہیں۔ اس لیے قدر والوں کی قدر انسان کو ہوش دیتی ہے، عقل دیتی ہے، شعور دیتی ہے۔ تو اس لیے دروازہ رحمت کھلتا ہے، دو باتیں سمجھ آتی ہیں، ایک صبر، کسی پہ غربت ہے صبر کر چلیا، تویزہ نہ لو اپنی جان چھڑکا، تویز کوئی کمال نہیں ہے، ٹونے ٹچے فلانے بابا جی آگے تے فلانے بزرگ صاحب آگے، وہ جی میں تے جادو ہویا ہے جناب، ذرا دیکھنا یہ جادو سخت تو نہیں ہے، جو تیرے دل پہ میرے مصطفیٰ کا جادو چل جائے، جو حضور کی توجہ کا جادو، دنیا کے سامنے آپ دنیا دار ہو لیکن آپ کا اندر اپنے رب کے محبوب سے اتنا جڑا ہو، کوئی کام ایسے نہ ہو جو حضور کی ناراضگی کا باعث بنے، تو سمجھے، سمجھ یہ ہے بیداری اسی میں ہے کہ جیو اور انسان بن کے جیو۔ بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، اہل حدیث، سنی، یہ سب نام بعد میں، مسلمان اس سے پہلے ہے، مسلمان اس سے پہلے ہے، اور مسلمان سے بھی پہلے ایک نام آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے انسان۔ کیا نام آتا ہے؟ ایک بندہ شیعہ بن گیا، سنی بن گیا، بریلوی بن گیا، وہابی بن گیا، اہل حدیث بن گیا، مسلمان بن گیا، انسان نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جس فقیر کے پاس بھی جاؤ گے وہ تجھے مسلمانی نہیں پڑھاتا، وہ تجھے انسان بننا سکھاتا ہے، تجھے انسانیت کا علم دیتا ہے، تجھے سانپ، بچھو، دھواں، کتا، کوئی بھی ایسا جانور جو خوخار ہو وہ اس سے تجھے نفرت نہیں دیتا، بلکہ یہ کہتا ہے ان سے بھی پیار کر، اور اقبال کی بولی بولتا ہے، علامہ محمد اقبال
وہ کہہ گئے نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ دو چیزوں سے اپنا تعلق جوڑ لو، پہلا صبر، پہلا کیا ہے؟ صبر، اور دوسرا نماز۔ ایک بندہ صبر نہیں کرتا، بے صبرا ہے، 4 دن دکان ڈالی ہے، نفع نہیں ہوئے، دکان بند۔ 4 دن حکمت کا کام سیکھنے کے لیے گیا ہے، نہیں آیا، چھوڑ دیا۔ 4 دن ڈاکٹری کے لیے پڑھنا شروع کیا، چھوڑ دیا۔ جو کام ادھورا کیا جائے وہ توڑ نہیں چڑھتا، وہ توڑ نہیں چڑھتا۔ اس لیے ایسا کام کرو اور پورا کرو، پکا کرو، تھوڑا صبر کر لو۔ یہ دوائیاں کھاؤ، آدھا ڈاکٹر تو میں ہوں نا، میں بتاتا ہوں یہ 5 دوائیاں کھاؤ، کچھ عرصے بعد آپ کو افاقہ محسوس ہوگا۔ صبر، عاجزی، اخلاق، نماز اور سخاوت، یہ 5 دوائیاں کھاتے رہو، افاقہ ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی دل کی دنیا آباد کرو، تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا انتظار کرو، جب سانس نکلنے والی ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے من تاب قبل وقت سنتن قبلت توبتہ، من تاب قبل وقت سحرن قبلت توبتہ، من تاب قبل وقت سحرن قبلت توبتہ، من تاب قبل وقت اذا خرج الروح من الحکوم۔ جس وقت سانس نکل رہی ہو، جس وقت جسم سے سانس نکل رہی ہو، کملی والا سامنے نظر آ جائے، اس وقت بھی اگر توبہ کر لو گے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ تھوڑا صبر کرو۔ اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا، جو اپنے سے بڑے کا ادب نہ کرے اور چھوٹے پر شفقت نہ کرے، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور نے سمجھایا ہے تیرا باپ تیرے برابر نہیں، تیرا بڑا بھائی تیرے برابر نہیں، تیری بڑی بہن تیرے برابر نہیں، تیرے محلے کے بزرگ تیرے برابر نہیں، تیرے سے بڑا کوئی بھی ہے وہ تیرے برابر نہیں۔ عقل کر شعور، اللہ کا ولی تیرے برابر نہیں، اللہ کا ولی تیرے برابر نہیں، کوئی صحابی تیرے برابر نہیں، کوئی اہل بیت کا کوئی فرد تیرے برابر نہیں۔ پھر تیرا نبی تیرے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا نبی تیرے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا، جو اپنے سے بڑے کا ادب نہ کرے اور چھوٹے پر شفقت نہ کرے، اور چھوٹے پر شفقت نہ کرے، اور چھوٹے پر شفقت نہ کرے۔ سن، جب کسی کو دیکھے کہ وہ پٹڑی سے اترا ہے، وہ راستے سے ہٹا ہے، وہ راستے سے بھٹکا ہے، وہ تیرے سے چھوٹا ہے، وہ تیرے سے چھوٹا ہے، وہ تیرے سے چھوٹا ہے، حضور فرماتے ہیں جو تجھ پر ظلم کرے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس پر احسان کر۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ جو تجھ پر ظلم کرے، جو تجھ کو نہ دے، جو تجھ پر رزق کا تنگ کرے، جو تیرے راستے کاٹے، جو تجھے راہوں سے ہٹائے، حضور فرماتے اس پر ترس کر، اس پر ترس کر۔ کیوں؟ وہ غریب ہے، وہ غریب ہے، اس تک مصطفیٰ کے ایمان والی دولت نہیں پہنچی، اس تک میرے نبی کے ایمان والی دولت نہیں پہنچی۔ اور آسان کر دوں،
بالکل آسان کر کے سمجھاؤں؟ پہلے تو میں نے مصطفیٰ کا بیان سنایا نا، اب مجھ فقیر کا بیان سن لو۔ میں یہ آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ ایک بندے نے کسی کے مال جائیداد غصب کیا، یا کسی بندے نے کسی پر ظلم کیا، تو بے ساختہ دل سے نکلتی ہے اللہ۔ کیا نکلتی ہے؟ اللہ۔ تو حضور فرماتے اس کا شکریہ ادا کر، جب تک تو دنیا میں گم تھا اس کے ظلم نے تجھے اللہ کی طرف موڑ دیا، اس کی سختی نے تجھے تیرے پروردگار کی طرف موڑ دیا۔ تو اللہ کا بننا مشکل ہے۔ ہم سب کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ کو مانتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ کو مانتے ہیں۔ اور بھائی مانتا تو شیطان بھی ہے، مانتا شیطان بھی ہے۔ اللہ کو ماننا اور ہے اور اللہ کی ماننا اور ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی یہ ہے جب تک سانس ہے، جب تک دل کی توجہ، دل کا مرکز و محور مصطفیٰ ہے، جب آپ کے دل کا ماحول اولاد رسول اور رسول اللہ اور تعظیم صحابہ آپ کے دل میں ہے، تعظیم اولیاء اللہ آپ کے دل میں ہے، اور شان کبریائی اللہ کا اللہ اکبر ہونا دل کے اندر ہے، تو دل کا ماحول درست ہے، دل کا ماحول درست ہے، تو پھر بڑے کی عزت بھی آئے گی اور چھوٹے پر شفقت بھی آئے گی۔ تو مہربانی یہ ہے، احسان یہ ہے کہ سانسوں کا تسلسل گنبد خضرا والے سونے مصطفیٰ سے جڑا رہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جب تک سانس چلتی ہے تو بندہ زندہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، جب تک حضور دل میں رہتے ہیں بندہ زندہ ہوتا ہے، اور جب حضور نہیں ہوتے بندہ مردہ ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کے نبی دل کے کوٹھے میں اعلیٰ مسند پہ بڑا کبریا اللہ، سب سے بڑا اللہ اکبر دل میں، اور مصطفیٰ شانوں والا وکیل دل میں ہوتا ہے تو بندہ زندہ ہوتا ہے۔ جس کے دل سے اللہ نے اور اس کا رسول نکل جاتا ہے بندہ مردہ ہو جاتا ہے۔ سانس آتی ہے مردہ ہے، آنکھیں کھلی ہیں نظر آتا ہے مردہ ہے، دیکھتا ہے سنتا ہے سونگتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے، سب قوتیں ہیں پر مردہ ہے۔ یعنی زندگی کا نام مصطفیٰ ہے، یعنی سانسوں کا روانی دل کی دھڑکن اور سماعتوں کا نام مصطفیٰ ہے۔ اگر کملی والے کو چھوڑ دو گے اور اللہ کے نبی کی اولاد کا تعلق توڑ دو گے، خدا کی قسم دنیا میں تو ہوگے لیکن مردہ ہوگے۔ ایک بار بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سے، نہیں آواز آئی، اونچی آواز سے۔ تو سانسیں ہم آخری وقت تک یہی نوٹ کر رہے تھے، ادرک کان لا کے چیک کرو، ساں آندی تڑکن چلیے، اکھیاں کھولو، اکھیاں کھولو، کرتے کرتے نبض چیک کرو، نبض چیک کرو، اور چلیا ایک پہ چیک کرن لگے، انہوں جان وقت پوچھ، اگر سونے نبی دا کلمہ پڑھ کے گیا نا، او زندہ ہی او مردہ، او زندہ مردہ، او زندہ بھائی۔ میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا، بڑی پیاری گل میاں محمد بخش صاحب فرماندے کہ جس وقت آخری وقت ہوتا ہے نا انسان کے دنیا سے رخصت ہونے کا، تو میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بولی والے بولی بولن، آپ لوگ سن رہے ہیں، وہ بولی والے بولی بولن، تو کی جانے بولی، تو کی جانے بولی، جنہاں نو یار بکل وچ ملیا، یہ ہے بکل،
چہرہ چھپا کے جنہاں نو یار بکل وچ ملیا او بولن ہولی ہولی. تو میت کے پاس بیٹھا ہے، کان لگا کے سن رہا ہے دھڑکن آ رہی یا نہیں آ رہی. اے نبض چیک کر رہا ہے، اے جی نبض چلتی ہے، آنکھیں چیک کرتے ہو. یہ بشیر صاحب ڈاکٹری فیلڈ میں رہے ہیں، سردار صاحب، ان کو پتا ہے پھر جب میت کو بڑا ٹٹولا جاتا ہے چیک کیا جاتا ہے اب کچھ بچ تو نہیں گیا اور چلیا باہر. یعنی کہ جب میت نہ ہو زندہ ہو تو ہم یہ تلاشی والے تلاشی کر رہے ہوتے ہیں کچھ بچ گیا ہے، اور وہ جو سانسیں ہوتی ہیں وہ بھی بچت ہے نا، اور بچت ہے. کہتے کچھ بچت نہیں گیا. میت بتاتا جا رہا ہوتا ہے اور کی بچے ہے میری اولاد جڑی میرے مرن تو بعد اگر دعا کرے گی تو میری ہے، نہیں کرے گا تو میری. دعا کرے گی تو میری ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ مر گیا مردود نہ دعا تے نہ درود. اپنی اولادوں کو یہ سکھاؤ، اپنی زندگی میں سکھاؤ، بہانے بناؤ ذکر کے، درود کے بہانے بناؤ، محفلوں کے بہانے بنا لیا کرو. جو زندگی میں کرتے رہو گے. میرے آنے سے پہلے میں اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں، جاؤ بیٹا جا کے نعتیں پڑھو، جاؤ سکھا رہا ہوں، کرو کرو کرو. ایک وقت آئے گا میں چلا جاؤں گا یہ بھی کہیں گے کرو کرو کرو. یہ بند نہیں ہوتا. یہ ذکر مصطفیٰ، یہ توحید کی صفت، یہ صحابہ کے تذکرے، یہ اہل بیت کی باتیں، یہ اولیاء اللہ کی باتیں اس وقت تک بند نہیں ہوگی جب تک آپ لوگ خود اپنی اولادوں کو بازو پکڑ پکڑ کے بٹھا، اپنی باہیں پکڑ پکڑ کے بٹھا، اپنی زندگی میں ان کو دعا کا طریقہ سکھا، اپنی زندگی میں ان کو دین کی طرف لا. آج اگر آ گئے نا تو کل تیری آسان ہو. سیاست کر، چلیا سیاست کر، انہاں نو بٹھا کل تیرے کام آنے. نہیں تے بلان گے طالب علماں نو، اے بلاؤ طالب بھائی. وہ آتے ہیں آپ سپارے سامنے رکھ دیتے ہیں، پانی چینی طوفان، وہ اگربتیاں لگا کے کمرے میں دروازہ کر دو بند. وہ بھی ایسے کر کے اپنا آواز دیتے ہیں لے آؤ بھائی قرآن پورا ہو گیا، قرآن پورا ہو گیا. یہ پہنچتا ہے اس میت کو، یہ میت کو پہنچے گا. تو بٹھا اپنے بچوں کو دین کی طرف، لگا ان کو دین پر. نہیں کر سکتا تو مستری گھر بلا، اور مشینہ خراب ہو جان کی ہوندہ ہے یا چوک کے مشین مستری کو لے جاؤ، یا مشینہ نو مستریاں کو لے آؤ، یا مستریاں نو بلا لو اپنے کار. تو بہانے بناؤ. اس لیے یہ آخری وقت تک اولاد جس کے لیے آپ نے حرام حلال کی تمیز نہیں کی نا، سانس نکل جاتا ہے سب سے پہلے بٹوا. آگ پہ بدی گھڑی، سونے کا کچھ ہے یا جاگنے کا کچھ ہے پاس، وہاں ایک دوسرے سے بس یہی لگا ہوتا ہے. وہ ایک کس سے کو پیسے لینے سے دینے والی باتیں کم ہوتی ہیں، کس کو کیا دیا تھا یہ سمیٹا سماٹی لگ جاتی ہے. جانے والا جا رہا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، کون زیادہ راہ کے ہے، چٹا کپڑا عمرے لئی پوا کے اللہ تینوں بلایا، سمجھایا عقل کر. اے جے ڈاٹ دے کپڑے پان آ لیا، اے پراڈا کمپنی دے کپڑے پان آ لیا، اے 30,000 دے سوٹ پانے آ لیا. رب نے دسیا عمرے تے بلا کے
یہ دو چادر لپیٹ کے آ تے جانے ویلے بھی رب نے فرمایا دولت تے بڑی سی آ کڑی تیرے اپنے لائیے بٹوا تیرے اپنے کڑیا ہے تے تیری بودی دا لحاظ بھی نہیں کیتا نے دکھ دیاں روحاں نال تو آیا ہے آرزوئیاں ساریاں چھڑ کے پتر دا بیاہ پیا ہے بچی جوان سی جہیز بنیا نہیں کل تیرا سپریم کورٹ پیشی بھی ہے رب کہندا تیرا کچھ نہیں صرف تیرا اللہ ہے یا رسول اللہ ہے انہیں دوئیں چوں ایک نال پکا تعلق بنا لے اللہ دا پڑیا رسول چھڈا لین گے رسول دا پڑیا مصطفیٰ دا پڑیا مصطفیٰ دا پڑیا رب نہیں چھڈے گا جو حضور کا پکڑا ہو تو میں سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوتا ہوں بیٹھے صحابہ تھے سامنے قرآن نے اس کی تصویر کھینچ کے بتائی سارے صحابی اور جلیل القدر صحابی بیٹھے تھے جن سے اسلام کی اشاعت ہوئی جن سے اسلام پھیلا وہ صحابی